اور اگر ہم نے کسی جگہ نیکی کا کام کیا ہے، اچھائی کا کام کیا ہے، اور ہماری وجہ سے وہ نیکی آگے پھیل رہی ہے اور ہماری وجہ سے وہ اچھائی آگے بڑھ رہی ہے، تو جتنے لوگ اس نیکی پہ، اس اچھائی پہ عمل کریں گے، ان سب کے برابر اللہ تعالی ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے کسی کو نمازی بنایا، یا اپنے 5 بندوں کو نمازی بنایا، وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت دیکھیے کہ ان کو نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، ان کی نمازوں کے ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کو 5 بندوں کی نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب بندہ کسی کو اچھائی کے راستے پہ لاتا ہے، رب ذوالجلال کی رحمت اس کو بھی ثواب عطا فرماتی ہے، اور جو بندہ اچھائی کے راستے پہ لانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو بھی ثواب عطا فرماتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی نیکی پر رہنمائی کرنے والا وہ ایسا ہی ہے جیسا نیکی کرنے والا، جس کی مثالیں میں نے پہلے آپ کی بارہاں پیش کی ہے۔ تو ہماری ذات سے اچھائی ہی آگے پہنچی جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی پر اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی اعانت کرو، اور برائی پر اور نافرمانی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ آج کئی گناہ ایسے ہیں جس میں معاذ اللہ ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اس گناہ کے آگے بڑھنے میں، آگے پہنچنے میں ہمارا بھی کردار معاذ اللہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، جس طرح میں نے یہ عرض کیا ہے کہ آپ نے کسی کو اچھائی کی دعوت دی ہے اور اچھائی پہ وہ عمل کر رہا ہے، آپ کو ثواب مل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری ذات کی وجہ سے آگے کوئی گناہ بڑھا ہے تو اس کو بھی گناہ کا جو عذاب ہے، وعید ہے، ملنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا ہم نے برائی کو آگے پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری ذات کی وجہ سے اچھائی ہی آگے پہنچے اور برائی نہ پہنچے۔ اگر ہم نیکی کی دعوت کو چھوڑ دیں گے تو گناہوں کا وبال پوری قوم پہ آئے گا۔ کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کا جو مطلب عذاب ہے وہ کرنے والے ہی پر آتا ہے، کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کا وبال دوسروں پہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ چوری کر رہا ہے، اب ایک تو یہ ہے کہ جو چوری کرنے والا ہے اس کو چوری کا گناہ ملا ہے، اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جس کی چوری ہوئی ہے اس کا مال گیا ہے۔ تو اب ایک گناہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے بندے کا بھی نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو جو بندہ اس طرح کا گناہ کر رہا ہے اس کو تو گناہ ملا ہی ملا ہے، لیکن جس کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا ہے اس کی بھی تو تذلیل ہوئی ہے، وہ بیچارہ کسی کے سامنے منہ دکھانے کا قابل نہیں رہا، تو اس پر بھی تو مسئلہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے گناہ کرنے والے پر تو عذاب ہے ہی ہے، وعید ہے ہی ہے، جس کے ساتھ گناہ کا اور تعلق ہے بیچارہ کئی اعتبار سے وہ بھی کئی سزاؤں میں، کئی پریشانیوں میں، کئی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال نے امت مسلمہ کو یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ وہ خود ہی لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں، گناہوں سے منع کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سے اجر حاصل کریں۔